انسانی تاریخ میں ماضی میں ہم صرف یہی منظر اپنی پوری کائنات میں سے دیکھ سکتے تھے۔ کچھ ہزار ستارے جو رات کے مخملی اندھیرے میں ٹمٹماتے نظر آتے تھے، اور یہی منظر ہے جو ہم ایک صاف اندھیری رات کو دیکھ سکتے تھے۔ یہاں تک کہ دوربین کی ایجاد نے یکا یک منظر بدل کر رکھ دیا۔ ہم نے قریب سے سیاروں کا مشاہدہ کیا، دور دراز کے ستاروں اور کہکشاؤں کو دیکھا، اور کائنات کے حیرت انگیز راز کھلنے شروع ہوئے۔ آج ہمارے پاس نہایت زبردست دوربینیں ہیں جن کی مدد سے ہم نے کائنات میں وہ کچھ دیکھا جس کے متعلق ماضی کے سائنسدان تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آسمان کے متعلق انسان کو ہمیشہ تجسس رہا ہے۔ ہم نے آسمان کا مشاہدہ کیا اور اس کی گہرائی اور پیچیدگی نے ہمیں حیران کر دیا۔ خلا ستاروں، سیاروں اور کہکشاؤں کی حیرت انگیز دنیا ہے، جہاں وقت کو کئی اربوں کھربوں سالوں میں ناپا جاتا ہے اور فاصلوں کو کروڑوں کروڑوں اربوں کھربوں نوری سالوں کے ذریعے دیکھا جاتا ہے۔ یہ اعداد و شمار بظاہر ناقابل یقین معلوم ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی تو یہ کائنات محض تصوراتی دکھائی دیتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ رب العالمین خدا کی عظیم و شان قدرت ہے جس نے انسان کی عقلوں کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ دنیا کے اکثر سائنسدانوں کا یہ یقین ہے کہ ہماری کائنات آج سے 14 بلین سال قبل ایک بگ بینگ کے ذریعہ مارز وجود میں آئی۔ اس وقت تمام کائنات ایک سنگولیرٹی یعنی ایک واحد ہیولہ کی حیثیت رکھتی تھی، جس کا حجم سوئی کی نوک سے بھی ہزاروں گنا کم تھا۔ یہ مکمل طور پر بند اور تاریک تھا۔ اس سنگولیرٹی یا واحد ہیولہ کا درجہ حرارت اور مقید مادہ کی مقدار تصور کی جانے والی کسی بھی چیز سے زیادہ تھی۔ نظریات کے مطابق اس وحدت میں ایک زبردست دھماکہ ہوا اور اس میں مقید مادہ بکھرنا شروع ہوا۔ اور ہماری کائنات کی پیدائش ہوئی۔ وقت، خلا اور مادہ کی پیدائش اسی بگ بینگ کے ساتھ ہوئی۔ ایک لمحہ سے بھی کم وقت میں کائنات ایک واحد ایٹم سے بڑی ہوتے ہوئے ایک کہکشاں سے بھی وسیع ہوتی چلی گئی، اور اس وقت سے یہ لگاتار پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ ایسی کائنات کا تصور جو مسلسل پھیلتی چلی جا رہی ہو، سائنسدانوں کے نزدیک اس بات کا انکشاف ایک عظیم الشان انکشاف ہے، کیونکہ اس سے سائنسدانوں کو
کائنات کی تخلیق کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ نیز یہ دریافت کائنات کی مرحلہ وار اس طرح وضاحت کرتی ہے جو بگ بینگ کے نظریہ سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہے۔ ہم آپ کو ایک اور عظیم الشان بات بتاتے ہیں جس سے ہمارے سر خدا تعالیٰ کے حضور جھک جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ سائنسدانوں کی ان ایجادات کو، جن کو انہوں نے ابھی حال میں ہی دریافت کیا ہے، قرآن مجید میں 1400 سال قبل بیان کیا جا چکا ہے۔ چنانچہ یہی کائنات کی پیدائش کی بگ بینگ کی تھیوری کو ہی لے لیجئے۔ قرآن مجید تخلیق کائنات کا جو نظریہ پیش کرتا ہے وہ ہو بہو بگ بینگ کے نظریہ کے مطابق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم ير الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا جنہوں نے کفر کیا کہ آسمان اور زمین دونوں مضبوطی سے بند تھے، پھر ہم نے ان کو پھاڑ کر الگ کر دیا اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ یہاں پر رتقن کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جس کے معنی مکمل تاریکی اور یکجان ہونے کے ہیں۔ سورج سے تقریباً 15 گنا بڑے ستارے جب اپنا دور حیات ختم کر چکتے ہیں تو ان سے بلیک ہول بننے کا آغاز ہوتا ہے۔ ان ستاروں کی کشش ثقل یعنی گریویٹیشنل فورس ان کے وجود کو سکیڑ کر چھوٹی سی جگہ پر سمیٹ لیتی ہے۔ اس گریویٹیشنل فورس کی شدت کی وجہ سے مادہ مزید سکڑ کر سپر نووا کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کی اندرونی گریویٹیشنل فورس اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، حتیٰ کہ روشنی بھی اس سے باہر نہیں جا سکتی اور واپس جذب ہو جاتی ہے، جس کے نتیجہ میں مکمل تاریکی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اسے بلیک ہول کہا جاتا ہے۔ ان حقائق سے ذہن خود بخود قرآن کریم میں مذکور لفظ رتقن کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، جس کا مطلب ہے مکمل تاریکی۔ اس کو اصطلاحاً سنگولیرٹی کہا جاتا ہے۔ بلیک ہول ایک بار معرض وجود میں آ جائے تو بڑی تیزی سے پھیلنے لگتا ہے، کیونکہ دور دراز کے ستارے اس کی بڑھتی ہوئی گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ ایک اندازہ کے مطابق ایک بلیک ہول میں موجود مادہ کی مقدار سورج میں موجود مادہ کی مقدار سے 10 کروڑ گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ کائنات کا اختتام بھی اسی قسم کے بلیک ہول کے ذریعہ ہوگا کہ پھیلتی ہوئی یہ کائنات دوبارہ واپس ایک عظیم الشان بلیک ہول میں سمٹتی چلی جائے گی۔ آخر کار تمام مادہ
واپس کھینچ لیا جائے گا۔ کائنات کی تخلیق اول کے ضمن میں قرآن کریم بڑی وضاحت سے بیان کرتا ہے کہ اس کائنات کا خاتمہ ایک اور بلیک ہول کی صورت میں ہوگا۔ اس طرح کائنات کی ابتدا اور اس کا اختتام ایک ہی طرز پر ہوگا، اور یوں کائنات کا دائرہ مکمل ہو جائے گا۔ چنانچہ قرآن کریم اعلان کرتا ہے، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جیسے دفتر تحریروں کو لپیٹتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے واضح ہوتا ہے کہ کائنات ابدی نہیں ہے، نیز ایک وقت یہ عالم بہی کھاتوں کی طرح لپیٹ دیا جائے گا۔ سائنسدان بلیک ہول کا جو نقشہ کھینچتے ہیں وہ اس آیت کے بیان کردہ نقشہ سے گہری مماثلت رکھتا ہے۔ جوں جوں خلا سے مادہ بلیک ہول میں گرتا ہے توں گریویٹیشنل فورس یعنی کشش ثقل اور الیکٹرو میگنیٹک قوت کی شدت کی وجہ سے دباؤ کے تحت ایک چادر کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ چونکہ بلیک ہول کا مرکز اپنے محور کے گرد گھومتا رہتا ہے، اس لیے یہ تمام مادہ کوئی نامعلوم صورت اختیار کرنے سے پہلے اس کے گرد لپیٹا جاتا ہے۔ قرآن مجید اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک اور حیرت انگیز انکشاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين۔ جس طرح ہم نے پہلی تخلیق کا آغاز کیا تھا اس کا اعادہ کریں گے، یہ وعدہ ہم پر فرض ہے، یقیناً ہم یہ کر گزرنے والے ہیں۔ اس آیت میں یہ وعدہ دیا گیا ہے کہ جب کائنات ایک بلیک ہول میں گم ہو جائے گی تو اس کے بعد ایک نیا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کائنات کی از سر نو تخلیق کرے گا جیسا کہ اس نے پہلے کیا تھا۔ بلیک ہول میں گم کائنات ایک بار پھر اندھیرے سے باہر آ جائے گی اور تخلیق کا یہ عمل ایک بار پھر شروع ہو جائے گا۔ قرآن کریم کے مطابق کائنات کے سکڑنے اور پھیلنے کا عمل ایک جاری عمل ہے۔